الفاتحہ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ صدری بانو بنت صدیق حسین کی روح کو وصال فرمائیں۔ ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد لائق صد احترام عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، ایک مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس اعزا بعنوان سال ثواب منعقد کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جس نقطے، جس محور، جس مرکز کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اس محور، اس مرکز، اس نقطے کو مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس مصروفیت کے زمانے میں اگر ہمیں سماجی طور پر کسی نے جوڑا ہوا ہے تو اس چیز کا نام مجلس امام خود آپ سوچئے کہ اس زمانے میں کہ جب انسان گھر میں رہتے ہوئے بھائی سے بھائی واٹس ایپ کے ذریعے بات کر رہا ہے، بغل میں بیٹھا ہوا انسان بغل والے سے بات نہیں کر رہا ہے، دور بیٹھے ہوئے انسان سے واٹس ایپ کے ذریعے بات کر رہا ہے، جب پوری دنیا سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہی ہے، اس دور میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے ایک انسان دوسرے انسان کے پہلو میں بیٹھ کر دقت سے کچھ سن رہا ہے، یہ فیض صرف مجلس امام یہ احسان ہے خدا کی قسم، ورنہ کون کس کو وقت دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں مولانا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ سماجی طور پہ ہمیں جوڑا ہوا، نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے ولیمہ برسوں میں ایک ہوتا ہے، شادیاں کئی مہینوں میں ایک ہوتی ہیں۔ یہ مجلس امام حسین ہے کہ جو کبھی تمہیں سویم کے نام پہ بلاتی ہے، کبھی پنجم کے نام پہ بلاتی ہے، کبھی 40ویں کے نام پہ بلاتی ہے، کبھی چھمائی کے نام پر بلاتی ہے، اور کبھی برسی کے نام پہ بلاتی ہے، کبھی ایصال ثواب کے نام پر بلاتی ہے، اور پھر بتاتی ہے کہ کربلا نے تمہیں بکھیرنا نہیں سمیٹنا سکھایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ احسان ہے، احسان ہے خدا کی قسم۔ آپ یقین جانیں کل اگر ہم اپنے مرحومین کے مرنے کے بعد کربلا والوں کا تذکرہ کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہیں، مرنے کے بعد تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، نہیں آ رہا تھا۔
مگر آج آپ دیکھیے آج پوری دنیا کے سامنے کربلا کھل کے آ گئی. اور اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, ان دنوں میں خالی کربلا نہیں, کربلا والے بھی کھل کے سامنے آ گئے. اس دور میں کربلا بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے, کربلا والے بھی کھل کے سامنے آ گئے. دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے ابھی اس وقت برادران اہل سنت میں, مولانا طارق جمیل. ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, جوان بیٹا, کسی حادثے کے تحت اس کا انتقال ہو گیا. جب وہ نماز جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے, ان کے سامنے مائک رکھا گیا, اس نے کسی صحابی کا تذکرہ نہیں کیا, کربلا والوں کا تذکرہ کیا. اس لیے کہ طارق جمیل جانتا ہے کہ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے محمد کا غلام کہلائے گا, حسین فرش پہ بھی بیٹھے تو محمد کی جان کہلائے گا. صلوات پڑھیں بھر محمد والے محمد پر. پوری دنیا میں ایک انقلاب ہے جی. طارق جمیل نے کیوں مصائب پڑھ دیے, طارق جمیل نے قل کیوں کرا دیا, طارق جمیل نے کیوں کرا دیا؟ بھائی اس نے اپنی زندگی کا نچوڑ نکالا ہے. اس نے 70 سال میں جو کچھ پڑھا ہے اس کا نتیجہ کربلا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ دنیا کے ہر زخم کا مرہم کربلا ہے, ہر زخم کا مرہم کربلا ہے. آپ سوچئے کہ طارق جمیل کو 70 سال کی عمر کے بعد پتا چلا کہ کربلا زخموں کا مرہم ہے. یہ حسین کی فرش ازا کا احسان ہے کہ ہمیں ماں کی گود میں بیٹھ کے پتا چل جاتا ہے کہ کربلا ہر زخم کا مرہم ہے. ایک صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد کو. جوان بیٹے کا زخم بڑا سخت ہوتا ہے, خدا انہیں صبر دے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مگر جوان بیٹا جب گیا اس دنیا سے تو کربلا یاد آئی. کربلا یاد آتی ہے, اور خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید ہم اپنے زخموں کو کوئی دوا ہی نہ دے ہونا ہے. میں نے ایک آیت تلاوت کی, وہ آیت ایسی ہے کہ تمام افراد جتنے یہاں بیٹھے سب کے اذہان عالیہ میں وہ آیت پہلے سے محفوظ ہے. میں دیکھیں کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں, آپ میرے مزاج سے واقعی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, مگر اگر کہیں بات میں بات ہو تو پھر مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھا ہوں. اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. دیکھیے خدا انسان بتا رہا ہے کہ انسان کی شخصیت کیا ہے. انسان کہتے کسے, کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خلقت کے بہترین معیار پر پیدا کیا. اور خالی یہ نہیں کہا کہ خلقت کے بہترین معیار پر پیدا کیا, نہیں, پہلے قسمیں کھائیں. جیسے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, تین کی قسم, زیتون کی قسم, تور کی قسم, بلد امین شہر مکہ کی قسم, 4 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے احسن تقویم پر پیدا کیا ہے. میں نے تجھے خلقت کے بہترین معیار پر پیدا کیا, حسن, حسین, احسن, یعنی جس سے بہتر کوئی معیار خلقت ہو نہیں سکتا. میں نے تجھے اس پہ پیدا کیا. اب انسان اپنے کو پہچان, اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جو اپنے کو نہیں پہچان پایا وہ خدا کو بھی پہچان نہیں پایا. اب یہ آیت ہو گئی. یہ آیت کس کے لیے؟ میرے لیے, آپ کے لیے. یقین جانے خدا نے جتنی محبت انسان سے کی ہے نا, اتنی کسی سے بھی نہیں کی, فرشتوں سے بھی نہیں کی. فرشتوں کو خادم بنایا ہے, مگر آپ کو یہ اختیار دیا کہ اگر آپ اپنی منزل کمال پر پہنچ جائیں گے تو فرشتے پست نظر آئیں گے, آپ بلند نظر آئیں گے. اور اگر آپ اپنی حقیقت کو بھول گئے تو آپ جانوروں سے بھی ذلیل ہو جائیں گے. انسان کے اختیار میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں میں نے تجھے بہترین معیار پہ پیدا کیا. اچھا بنا کے پیدا کر کے چھوڑ دیا. اب میں لفظ بولنا شروع کر رہا ہوں یہاں سے, خصوصی توجہ. بنایا, چھوڑ دیا نہیں, بنایا, سجایا, سوارا, آراستہ کیا اور صحن کائنات میں کھڑا کیا. اور جب صحن کائنات میں کھڑا کیا تو خالی کھڑا نہیں کیا, آپ کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا, آپ کی کمر میں احسن تقویم کا پٹکا باندھا, آپ کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین پہنائی, تاکہ جب تم صحن کائنات میں کھڑے ہو تو کائنات کا قد پست نظر آئے, تیرا قد بلند نظر آئے. اللہ اکبر اللہ. کائنات کا قد پست نظر آئے, تیرا قد بلند نظر آئے. خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کا قد سب سے بلند ہو. تو کیا یہ ممکن ہے انسان سب سے بڑا ہو جائے؟ نہیں. انسان کیسے سب سے بڑا ہوگا؟ انسان کا تو وجود 5.5 سے 6.5 فٹ کے اندر سمٹ کے رہ جاتا ہے, تو ہم تو 6.5 فٹ پہ جا کے ختم ہو گئے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا وجود کم ہونا چاہیے, انسان کا وجود بڑا. تو کیسے؟ آپ خود بتائیے, آسمان بڑا ہے یا انسان؟ آسمان. سورج بڑا ہے یا انسان؟ چاند بڑا ہے یا انسان؟ ستارے بڑے ہیں یا انسان؟ پہاڑ بڑا ہے یا انسان؟ کمال یہ سب بڑے وہ ہیں
اور اللہ چاہتا ہے ہم بڑے ہو جائیں. اللہ نے کہا سن, تو اپنے کو پہچان تو صحیح, تو انسان کامل بن تو جا, پھر میں دکھاؤں گا کہ کون بڑا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ ہم نے اس کائنات میں کچھ ایسے انسان بھی پیدا کیے جو سورج کو اشارہ کر کے بتائیں گے کہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں گے یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں, ستارے کو دروازے پہ بلا کے بتائیں گے یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں. بس دنیا میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے کہ دنیا اپنی تقدیر ستاروں میں تلاش کرتی ہے, ستارے نے اپنی تقدیر علی کے دروازے پہ تلاش کی. کون بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ انسان سے بڑا کوئی نہیں ہے. جسے خدا انسان کہہ رہا ہے, جسے خدا انسان کامل کہہ رہا ہے, وہ کوئی اور ہیں, وہ ہم نہیں ہیں. ہم خود دیکھیے کہ ہم بڑے ہیں, ہم اپنی زبان سے بڑے ہیں, اپنی باتوں میں بڑے ہیں, اپنے غرور میں بڑے ہیں, اپنے تکبر میں بڑے ہیں, اپنی انانیت میں بڑے ہیں, اپنے گھمنڈ میں بڑے ہیں. ہم بڑے نہیں ہیں. بڑے تو وہ ہیں جو زمین پہ بیٹھتے ہیں مگر امیر المومنین کہلاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ لفظ میرا بڑا تھا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. بڑے وہ ہیں. بھائی بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ میں بڑا ہوں یا وہ بڑے ہیں؟ ہم تو تخت پہ بیٹھتے ہیں, ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں, مگر بڑے وہ نہیں ہیں جو تخت پہ بیٹھ رہے ہیں. بڑے وہ ہیں جو زمین پہ بیٹھ رہے ہیں. مگر جب کوئی آتا ہے تو آ کے یہی سلام کرتا ہے, یا امیر المومنین سلام ہوا, اے امیر المومنین سلام ہوا. مسجد کوفہ میں علی بیٹھے ہوئے, ایک شخص آیا, میں بھوکا ہوں. علی نے کہا کھانا کھلائیں گے. کھانا کھلانے لگے. اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا, اس کے بعد کہا, مولا نے کہا پیٹ بھر گیا؟ کہ نہیں پیٹ تو نہیں بھرا مگر روٹی اتنی سخت ہے کہ کھا نہیں پاؤں گا. مولانا نے کہا اچھا تازہ روٹی چاہیے؟ کہا. ہاتھ پکڑا, مسجد کے باہر لائے, کہا یہ جو سیدھی گلی جا رہی ہے نا اس میں سیدھا چلا جائے, اور پھر سیدھے جا کے سیدھے ہاتھ پہ مڑ جانا, اور پھر جب سیدھے ہاتھ پہ مڑے گا تو جو سامنے جا کے سیدھے ہاتھ پہ سیدھا مکان ہوگا اس میں سیدھے داخل ہوگا. تو سیدھا داخل ہوگا تو جیسے ہی سیدھا گھسے گا سامنے سیدھا دسترخوان بچھا ہوگا. کمال ہے. یہ علی تھے جو سیدھا سیدھا بتا رہے تھے, ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. سیدھا سیدھا وہ آیا. اب میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں, وہ آیا, اس نے آنے کے بعد کہا سیدھا سیدھا گیا تو وہاں دسترخوان بچھا ہوا. اس نے دیکھا کہ دنیا کی کوئی غذا ایسی نہیں ہے جو اس دسترخوان پہ نہ ہو. اس نے کھانا شروع کیا. کھانا کھاتا ہے اور بچاتا جاتا ہے, کھانا کھاتا ہے بچاتا جاتا ہے. اب ایک شخص جو کھلانے والا تھا وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ دیوار کی طرف دیکھتے دیکھتے بولا کہ پہلے کھا لے پھر جتنا چاہیے لے جانا. اس نے کہا تمہیں کیسے نظر آیا؟ اس نے کہا یہی تو اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے کہ جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد والے. جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. ہمارا شرف ہے یہ, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اس نے کہا کہ پہلے کھا لو پھر لے جانا. اس نے کہا نہیں نہیں, میں کہا جس کے لیے بھی لے جانا, اپنی بیوی بچے. اس نے کہا نہیں میرے بیوی بچے ہیں ہی نہیں. کہا تو پھر کس کے لیے لے جا رہا ہے؟ جب میں آ رہا تھا نا تو مسجد میں مجھے ایک شخص ملا, میں نے اس سے کہا میں بھوکا ہوں. اس نے دسترخوان بچھا دیا. روٹی تو تھی مگر سوکھی ہوئی تھی. میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تازہ روٹی لے جا کے اسے بھی کھلا دوں. مسکرا کے کہنے لگی یہ اسی کا تو بچھایا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہا اسی کا تو بچھایا ہوا. کہا وہ کیسے؟ کہا بھائی وہ میرے بابا علی ہیں, میں ان کا بیٹا حسن ہوں. اور ہی نہیں کیا, وہ میرے بابا علی ہیں, میں ان کا بیٹا حسن ہوں. تو اس نے کہا کمال ہے بھائی, باپ وہاں سوکھی روٹی کھا رہا مسلح پہ بیٹھ کے, آپ یہاں تازہ روٹی کھلا رہے ہیں دسترخوان پہ بٹھا کے. آیا واپس پلٹ کے آیا. اب جو آیا پلٹ کے تو سیدھا اندر نہیں گیا. اس نے دیکھا کہ لوگ جناب امیر کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں مسجد کوفہ. وہ جا کے پلر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور پلر کے پیچھے سے سننے لگا. جو بھی آتا ہے نا بھائی آ کے ایک ہی جملہ کہتا ہے جناب امیر سلام ہو, جناب امیر سلام ہو, امیر المومنین سلام ہو, یا امیر المومنین سلام ہو, یا امیر. وہ سنتا رہا. جب سب سن کے چلے گئے نا, کہہ کے چلے گئے, تو جناب امیر نے کہا کب تک پیچھے کھڑا رہے گا, آگے آ جا. کیا دیکھ رہا تھا؟ ایک جملہ سن لیجئے, کاش کرے یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو یہی لفظ مدیاں دے مجلس بن جائے. کہا کب تک پیچھے کھڑا رہے گا, آگے آ. وہ آگے نکل کے آیا. کہا کیا دیکھ رہا تھا؟ چپ ہو گیا. اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے اور جو سن رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہے, جو میں سن رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. کہا کیا؟ کہا آپ کا لباس پرانا ہے, وہ سیدھا لباس ہے, کوہنا لباس ہے, پھٹا ہوا لباس ہے, اس پہ پیبند لگے ہوئے ہیں. کہا یہ تو دیکھ رہا ہوں. اور یہ جب آتے ہیں تو آپ کو امیر کہہ کے سلام کر رہے ہیں, یا تو یہ اندھے ہیں کہ آپ کا لباس نہیں دیکھ پا رہے ہیں,
یا انہیں پتہ نہیں کہ امیر کہتے کسے ہیں؟ علی نے کہا یہی تو طرز زندگی ہے، یہی تو زندگی جینے کا انداز ہے۔ کہ کیا؟ کہ یہ میں لباس پرانا پہنا ہوں، سلام یہ امیر کہہ کے کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ زندگی ایسے جیو کہ تمہارا انداز فقیرانہ ہو، لقب امیرانہ ہو۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوجود بلند سلوات۔ انداز فقیرانہ ہو، لقب امیرانہ ہو۔ آپ کی بڑی گاڑی آپ کی شخصیت نہیں بڑھائے گی، آپ کا بڑا مکان آپ کی شخصیت نہیں بنائے گا، آپ کا بڑا کردار آپ کی شخصیت کو بڑھائے گا، آپ کا صبر آپ کو بڑا بنائے گا، آپ کا خدا پہ توکل آپ کو بڑا بنائے گا، آپ کے نفس کی طہارت آپ کو بڑا بنائے گا۔ بڑی گاڑی نہیں بنائے گی، بڑی گاڑی تو کوئی بھی لے سکتا ہے، آپ کے کردار کی بلندی آپ کو بڑا بنائے گی۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، بیٹھ گیا۔ اللہ نے کہا یہ زندگی کا طریقہ ہے کہ انداز فقیرانہ ہو، لقب امیرانہ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی ایک بات اور پوچھنا ہے۔ کہ کیا؟ کہ وہ جن کے گھر آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ کون ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا حسن ہے۔ کہنے لگے کمال ہے، وہ وہاں مرغ مسلم کھلا رہے ہیں، تازہ روٹیاں، آپ یہاں سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ کیا ہوا اس میں؟ کہا جی یا تو دونوں تازہ کھاتے یا دونوں باسی کھاتے۔ یہ کیا؟ آپ باسی کھا رہے ہیں، وہ تازی کھا رہے ہیں، وہ بیٹا تازی کھا رہا ہے، باپ باسی کھا رہا ہے۔ امام نے کہا سن، میں بھی امام ہوں، وہ بھی امام ہے، میں بھی حجت خدا ہوں، وہ بھی حجت خدا ہے، میں بھی منصوص من اللہ ہوں، وہ بھی منصوص من اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی جانب سے آیا ہے، میں بھی اللہ کی جانب سے آیا ہوں، میں بھی آئیڈیل ہوں، وہ بھی آئیڈیل ہے، میں بھی نمونہ ہوں، وہ بھی نمونہ ہے، اس کی زندگی بھی ضابطہ حیات ہے، میرا عمل بھی ضابطہ حیات ہے۔ سن، اگر میں سوکھی روٹی نہ کھاتا تو غریبوں کو جینا نہ آتا، اور اگر وہ تازی روٹی نہ کھلاتا تو امیروں کو جینا نہ آتا۔ اگر میں سوکھی روٹی نہ کھاتا تو غریبوں کو جینا نہ آتا، اور اگر وہ تازہ روٹی نہ کھلاتا تو امیروں کو جینا نہ آتا۔ میں نے سوکھی روٹی کھا کے غریبوں کو جینا سکھایا، اس نے تازی روٹی کھلا کے امیروں کو جینا سکھایا۔ کہ مولا کمال ہے، آپ نے کیا سکھایا؟ کہ تو یہ بتا میں سوکھی روٹی کہاں کھا رہا ہوں؟ دسترخوان پہ؟ اس نے کہا نہیں، مسجد کے مصلے پہ بیٹھ کے۔ میں سوکھی روٹی کھا رہا ہوں مسجد کے مصلے پہ بیٹھ کے، وہ تازی روٹی کہاں کھلا رہا ہے؟ کہ دسترخوان پہ بٹھا کے۔ کہ بس یہی تو پیغام ہے۔ کہ پیغام کیا ہے؟ کہ پیغام یہ ہے میں نے سوکھی روٹی دسترخوان کے بجائے مصلے پہ بیٹھ کے اس لیے کھائی تاکہ دنیا کو پتا چل جائے وہ غربت ہی کیا جو مصلے تک نہ لا سکے، اور اس نے دسترخوان بچھا کے بتایا کہ وہ دولت ہی کیا جو دسترخوان نہ بچھا سکے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل۔ اگر غربت چھپانا ہے تو مصلے تک آ جاؤ، اور اگر اپنا دولت کا غرور چھپانا ہے تو دسترخوان بچھا دو۔ جب انسان دسترخوان بچھاتا ہے اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے، اس کی مقبولیت بڑھنے لگتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تم حکومت چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو، سلطنت چاہتے ہو، اپنے دسترخوان کی سلوٹوں کو ختم کر دو، اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو۔ یاد رکھیے گا اسلام کی پہلی دعوت دسترخوان سے شروع ہوئی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب یہ اور بات کہ لوگ یہ نہیں بتاتے وہ دسترخوان کس کا تھا۔ اسلام کی آغاز کہاں سے ہوا؟ دعوت ذوالشیرہ، ذوالشیرہ ہوا کہ نہیں؟ یا کہیں اور سے ہوا؟ نبی نے کہا کہ میدان میں آ جاؤ میں تمہیں، نہیں پہلے دسترخوان بچھایا گیا، آؤ بھائی میں کھلانا چاہتا ہوں۔ کھلایا، کھلا کے سنایا، کچھ نے سنا کچھ نے نہیں سنا، کچھ بھاگ گئے، مرسل اعظم خاموش ہو گئے۔ اب مرسل اعظم جب خاموش ہوئے، بھائی انتظام کیا تھا، اچھا انتظام مرسل اعظم کا نہیں تھا، کسی دوسرے کا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو چلے گئے بغیر سنے، اب کیا ہوا؟ وہ شخص آگے بڑھا، اس پیشانی چوم کے کہا اے محمد ہے میری جان، میری پہچان، اسلام کی شان، یہ تو بتا کہ تیرے چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ کہا نہیں چچا یہ آئے تھے بغیر کھائے، وہ بغیر سنے چلے گئے۔ کہا تو پریشان کیوں ہے؟ کل پھر بلاؤں گا۔ کیا بات ہے؟ کل پھر بلاؤں گا۔ کل پھر آئے، پھر چلے گئے۔ پھر کہا چچا یہ تو آج پھر چلے گئے۔ کہا کل پھر بلاؤں گا۔ کیوں؟ تاکہ 3 دن تک بلا کے کھلانا سنت ابو طالب بن جائے۔ بلایا گیا۔ اب جو آئے، اچھا چونکہ اب یہ اخلاق دیکھیے،
اخلاق یہ تھی کہ بدتمیزی کرنے والا جو بدتمیزی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، اس بزم میں وہ مرسل اعظم سے چھوٹا نہیں تھا، مرسل اعظم سے بڑا تھا، رشتے میں چچا لگتا تھا، لہذا نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، چچا ہی نے چچا کو جواب دیا۔ اچھا جب وہ بات کرتا تھا کھڑا ہو کے تو مرسل اعظم اپنی جگہ بیٹھ جاتے تھے۔ اب جب تیسرا دن آیا اور کھانا کھا کے نبی نے تقریر کرنا شروع کی، وہ کھڑا ہوا، جیسے وہ کھڑا ہوا بغل سے جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، اور تاریخ کا جملہ یہ کہ ایک ہاتھ سے بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، دوسرا ہاتھ اس کے گلے پر رکھا، ایک ہاتھ سے انہیں اٹھانا شروع کیا، ایک ہاتھ سے اسے بٹھانا شروع کیا۔ میں نے تو سب کچھ پڑھ دیا، تم کہتے ہو کہ ابو طالب کی فضیلت کیوں بیان کرتے ہو؟ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو پہلی دعوت میں ایک ہاتھ سے کفر کو بٹھا دے، دوسرے ہاتھ سے نبوت کو اٹھا دے، اسی کو شیعت میں ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، تو انسان اپنے آپ کو پہچان لے، جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے اپنے کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو بھی نہیں پہچانا۔ انسان کا وجود خدا کے لیے کے وجود پر سب سے بڑی دلیل، اس لیے کہ آپ کا اگر ایک دانت ٹوٹ جائے نا تو اس جیسا دانت نہیں مل سکتا بھائی صاحب، ایک آنکھ ٹوٹ جائے تو اس جیسی آنکھ آپ تیار نہیں کر سکتے، اگر دل کی ایک وال بند ہو جائے تو اس جیسی دوسری وال تیار نہیں کر سکتے، اگر دل کی دھڑکن بڑھ جائے تو پھر آپ کے لیے اس کو اختیار میں کرنا، کنٹرول میں کرنا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ یہ نظام الہی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ تم پہچانو، تم پوری کائنات کو دیکھ کے مجھے نہ پہچانو، اپنے کو دیکھ کو پہچانو۔ کرونا میں کیا ہوا؟ کرونا میں تھوڑی سی سانس کی کمی ہوئی تو لوگ لائنوں میں لگ گئے سلنڈر کے لیے، کمال یہ ہے، تھوڑا سا سانس تنگ ہوا تو تمہیں لائن میں لگنا پڑا۔ وہ کتنا بڑا خالق ہے کہ اس نے سانس کی کمی نہیں ہونی تھی، جب تم مانگ نہیں سکتے تھے تب بھی اس نے سانس دیا، جب تم بول رہے ہو تب بھی وہ سانس دے رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اختیار اس کا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہچان لیا آپ نے؟ نہیں پہچانا۔ کبھی آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے آپ ہی کو اشرف کیوں بنایا؟ اشرف المخلوقات کا خطاب آپ ہی کو کیوں ملا؟ بھئی انسان اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر، کیوں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے، بس اسی سوال پہ تقریر ختم ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قسمیں کھا کھا کے ہم نے احسن تقویم پہ کیوں کیا ہے؟ پیدا تو اس نے پوری دنیا کو کیا۔ آپ ایک مائک لیجئے میڈیا کا اور ہر آدمی سے پوچھئے کہ بھئی آپ کو اشرف کیوں بنایا، ہر آدمی کا جواب الگ ہوگا، ہر آدمی کا جواب ایک نیا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ جو جواب میں دوں وہ یہ بھی دے دیں اور جو یہ دے رہے ہیں وہ بھائی دے دیں، نہیں، ہر آدمی کا جواب۔ آپ جواب لیجئے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اشرف بنایا، کیوں بنایا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا مولانا مجھے اشرف اس لیے بنایا ہے کیونکہ جب میں اپنے پورے وجود کو دیکھتا ہوں تو میرے پورے وجود میں سب سے خوبصورت مجھے میری آنکھ نظر آتی ہے، یہ گول گول ہیں، کالی ہیں، بڑی بڑی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آنکھ کی وجہ سے میں اشرف۔ سچ بتائیے کہ آپ آنکھ کی وجہ سے اشرف ہیں؟ بولیے، ایک صلوات پڑھیں اور محمد والے ایک اور صلوات پڑھ دیں اور محمد والے۔ وہ میری طرف متوجہ رہیے گا، سچ بتائیے کیا آپ آنکھ کی وجہ سے اشرف ہیں؟ بولیے، پڑھے لکھے افراد موجود۔ میں ایک جملہ کہوں گا، شاید وہ جملہ کارگر ہو جائے۔ اگر آپ آنکھ کی وجہ سے اشرف ہیں تو پھر آنکھ کی وجہ سے اگر اللہ کو اشرف بنانا تھا تو ہمیں نہ بناتا، کبوتر کو بناتا۔ اگر آنکھ کی وجہ سے اشرف بنایا ہے تو ہمیں نہ بناتا، کبوتر کو بناتا۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھ بڑی ہے، کالی ہے، گول ہے، کبوتر کی آنکھ چھوٹی ہے مگر صلاحیت آپ سے زیادہ ہے۔ آپ کی آنکھ تھوڑا دور کا دیکھتی ہے، اس کے بعد دھندلا نظر آتا ہے، پھر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ایک حد ہے دیکھنے کی، وہاں تک دیکھے گی پھر دیکھنا بند ہو جائے گا۔ کبوتر کی آنکھ چھوٹی ہے مگر اس کی صلاحیت اتنی ہے کہ آسمان میں اڑتا ہوا پرندہ زمین پہ پڑے ہوئے دانے کو دیکھ کے اتر آتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آسمان میں اڑتا ہوا پرندہ زمین پہ پڑے ہوئے دانے کو دیکھ کے کبوتر اتر آتا ہے۔ اتر کے آتا ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی اتر کے آتا ہے۔ تو صلاحیت کس میں زیادہ ہوئی؟ پروردگار کمال ہے، ہماری آنکھ بڑی تھی، کبوتر کی آنکھ چھوٹی تھی، تجھے بڑی میں زیادہ صلاحیت ڈالنا تھا، یہ چھوٹی میں کیوں ڈال دی؟ کہ تمہاری بڑی میں صلاحیت اس لیے کم رکھی تاکہ تم کبھی اپنے بڑے ہونے پہ غرور نہ کرنا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اپنے بڑے ہونے پہ غرور نہ کرنا، اپنے بڑے ہونے پہ تکبر نہ کرنا،
یہ دیکھنا کہ صلاحیت کس میں زیادہ ہے. پروردگار کیوں کہا میں نے بڑے میں صلاحیت نہیں دی، چھوٹے میں دی ہے، کیونکہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں نے ہر دور میں بڑے کو چھوٹوں کے ہاتھوں ذلیل کرایا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم نے ہر دور میں بڑے کو چھوٹے کے ہاتھوں ذلیل کرایا ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن کھول کے دیکھ لے، میں نے ہاتھیوں کے مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے ہاتھیوں کے مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجے، میں نے ہاتھیوں کے مقابلے پہ پرندے بھیج کے بتایا طاقت پہ غرور نہ کرنا، وابستگی پہ غرور کرنا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. طاقت پہ غرور نہ کرنا، وابستگی پہ غرور کرنا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں طاقت پہ غرور کرنا چاہیے؟ ہاتھی میں طاقت زیادہ تھا یا ابابیل میں؟ اور سنیے مقابل پہ ابابیل نہیں آئے تھے، ابابیل کی چونچ میں جو کنکر تھی وہ آئی ہے نا، وہ تھوڑی اتر کے آئے. اور اس نے کیا کیا؟ قرآن نے کیا کہا؟ ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا. تو طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا، وابستگی پہ کرنا. پورا سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، میڈیا آپ کے سامنے ہے، خبریں آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، طاقت پہ غرور نہ کرنا، وابستگی، سمجھ گئے؟ رابطے پہ کس رشتہ کیسا ہے اس پہ غرور کرنا، طاقت پہ غرور نہ کرنا. اس دور میں تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ طاقت میں کتنا دم ہے اور وابستگی میں کتنا دم ہے. نہیں پہنچے. جو طاقت والے ملک تھے وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، جو وابستگی والا ملک تھا وہ کل بھی بول رہا تھا، آج بھی بول رہا ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر. میں پوچھ رہا ہوں طاقت بول رہی ہے وابستگی بول رہی ہے؟ بولیے آپ. طاقت بول رہی ہے وابستگی بول رہی ہے. اب میں ایک جملہ کہوں، وہ افراد جو کل تک یہ کہتے جی یہ شیعت کون سا مذہب ہے، کیا ہے، یہ رونے رلانے والے لوگ ہیں، آج انہیں پتا چلا شیعہ خالی رونا نہیں جانتے، جب دشمن کے سامنے آتے تو دشمن کو رلانا بھی جانتے ہیں. بھئی ہم خالی رونا تھوڑی جانتے ہیں، ہم روتے ہیں تو صرف حسین کے لیے روتے ہیں، مگر جب کوئی ہمارے مقابلے پہ آتا ہے خالی وہ نہیں روتا، اس کی نسلیں روتی ہیں. آپ خود دیکھیے، ہم نے طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا، وابستگی پہ بھروسہ کیا. پوری دنیا میں مسلمانوں کے 56 ملک ہیں، میں غلط کہہ گیا، 55 ملک ہیں مسلمانوں کے. ایک ملک ہے اسلام والا، 55 ہیں مسلمانوں والے. پھر سن لیجئے، ایک وہ 55 وہ ہیں جو طاقت والے ہیں، ایک وہ ہے جو وابستگی والا ہے. 55 وہ ہیں جو طاقت پہ غرور کر رہے ہیں، ہم پہ پیسہ ہے، ہم پر تیل ہے، ہم پہ تیل ہے، ہم پہ یہ ہے. ایک صرف اس بات پہ غرور کر رہا ہے کہ میرا رشتہ علی سے ہے، میری زمین پہ علی سویا ہوا ہے، میری رزق کی ضمانت سیدہ نے لی ہوئی ہے، میرے زمین پہ ایک بھائی اور بہن سویا ہوا ہے. اب ایک میں جملہ کہوں، وابستگی کا اثر دیکھیے. طاقت میں اور وابستگی میں فرق یہ ہے کہ جو طاقت والے ملک تھے وہ پچھلے کئی برس سے چلا رہے تھے کہ ایران کو کچھ نہ دینا، کچھ نہ دینا، کچھ نہ دینا، کچھ نہ دینا. ایسا انقلاب آیا کہ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے اسے کچھ نہ دینا، آج وہ چلا کے کہہ رہے ان سے کچھ مت لینا. عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ باوجود بلند سلوات. بھائی وابستگی پہ تو ہے. آپ کس کے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں، طاقت کے یا وابستگی کے؟ آپ محرم کس کی وجہ سے کر رہے ہیں، طاقت کی یا وابستگی کی؟ اگر طاقت کی بنیاد پہ ہوتے تو جتنا تمہیں مارا گیا ہے آج دنیا میں کہیں محرم نہ ہوتا، آج دنیا میں کہیں عزاداری نہ ہوتی، آج کہیں دنیا میں ذکر حسین نہ ہوتا. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ لبنان سے لے کر پاکستان تک، پاکستان سے لے کے افغانستان تک، افغانستان سے لے کے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، وہ چاہے سیریا ہو، حلب ہو، رقہ ہو، جہاں بھی مارا گیا، شیعوں کو مارا گیا. دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ شیعہ مار رہے ہیں تو کم ہو رہے ہیں، مگر سید حسن نصر اللہ نے جب پوری دنیا میں لوگ مارے جا رہے تھے اس وقت سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا او ہمیں مارنے والوں کان کھول کر سن لو، اگر ہم مارنے سے ختم ہونا ہوتے کربلا ہی میں ہو گئے ہوتے. اب اگر ہم کربلا میں ختم نہیں ہوئے تو اب ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں
یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جو اس وقت پوری دنیا میں صورتحال ہے، اس میں سب سے اچھا چہرہ کس کا نکل کے آیا؟ ایران کا نہیں، شیعت کا. بولیے آپ. وہ افراد جو ہماری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ابھی سٹیٹس لگا رہے ہیں. کہاں بیٹھے؟ بولیے بولیے آپ. جن کے سٹیٹس میں آپ کہیں تک نہیں تھے، اب ان کے سٹیٹس پہ آپ آ گئے. کس کے فوٹو لگا رہے ہیں؟ میرا؟ آپ کا؟ وہ اس کا فوٹو لگا رہے ہیں جسے ہمارا جوان کھڑا ہو کے کہتا ہے جی یہ کیا کر رہے ہیں. چوراہے پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا اور ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یار. بولیے آپ کس کا سٹیٹس لگا؟ ہمارے یہاں مدرسے میں جو ہے وہ لوگ فارم بھرنے آتے ہیں، حوزیل میں امام حسین منشی مولوی عالم فاضل کا، تو ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں. تو وہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے، بڑا یعنی جیسے کہا جائے شیعت سے بے پناہ محبت کرنے والا. سمجھ گئے نا؟ ابھی سے الٹا سمجھتے رہیے گا. جب بھی بیٹھتا تھا یہی آ کے کہتا تھا یہ ابھی تو شیر سویا ہوا ہے، محمد بن سلمان ابھی تو شیر سویا ہوا، شیر سویا ہوا، شیر سویا ہوا، شیر سویا ہوا. ابھی 3 دن پہلے مجھے ملا، میں نے کہا شیر کب جاگے گا؟ شیر کب جاگے؟ آپ نے دیکھا اس پوری جنگ میں یہ جو حالات بگڑے ہیں، کسی نے ارطغرل غازی کا اسٹیٹس نہیں لگایا. کیوں؟ ٹوپیاں تو آپ نے بڑی پہنی، کیپ تو آپ نے بڑے پہنے، گاڑیوں پہ آپ نے نشان تو بڑے بنائے. یاد رکھنا ارطغرل غازی کو ماننے والے اور ہیں، امیر مختار کو ماننے والے ہیں. الحمدللہ شکر ادا کیجئے کہ خدا نے آپ کو ایسے علماء دیے ہیں جن کا برسوں پرانا عمل آج شیعت کے چہرے کو صاف کر چکا. کس نے کہا تھا یہ کہ روزے الوداع جمعہ جو ہے وہ یوم قدس ہے؟ کس نے کہا تھا؟ امام راحیل نے کہا تھا، امام خمینی نے کہا تھا. اس وقت آپ کا شاید بچپن ہو، اس وقت امام خمینی نے کہا تھا. اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ امام خمینی کو کیا ضرورت ہے بھائی، کیا ضرورت ہے، جبکہ پورے فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی امام بارگاہ بھی نہیں ہے، کئی پرچم بھی لگا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی سبیل بھی نہیں ہے. امام خمینی ایران میں بیٹھ کے فلسطین کے لیے بات کر رہے ہیں. برسوں پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لوگوں کی سمجھ میں آیت پہ بات کر رہے ہیں، وہ قرآن کی آیت پہ بات کر رہے ہیں. سمجھئے آپ کا عالم جب بولتا ہے بہت دور کی دیکھ کے بولتا ہے. ایک یہ عمل ہوا، ایک اور میں آپ کو عمل کروں. اس زمانے میں کتاب لکھی گئی، کتاب لکھی سلمان رشدی نے. جب سلمان رشدی نے وہ کتاب لکھی تو اس وقت پوری دنیا میں سناٹا تھا. امام خمینی اٹھے اور انہوں نے اٹھنے کے بعد کہا سلمان رشدی واجب القتل. پھر دنیا میں ہنگامہ ہوگی. بھائی نے کیا ضرورت ہے بولنے کی، اس لیے کہ پوری دنیا میں شیعہ ہیں کتنے سے. تو امام خمینی نے کہا میں نہیں بولوں گا تو بھائی کسے بولنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی آپ خاموش رہیے، امام کعبہ بولے. آپ خاموش رہیے، جامعہ ازہر کا وائس چانسلر بولے. آپ خاموش رہیے، دیوبند کے علماء بولیں. آپ خاموش رہیے، بریلوی بولیں. آپ خاموش رہیے، حنفی بولیں. آپ خاموش رہیے، مالکی بولیں. آپ خاموش رہیے، حنبلی بولیں. آپ خاموش رہیے، قادری بولیں. آپ خاموش رہیے، جیلانی بولیں. امام خمینی نے کہا کوئی بولے نہ بولے میں ضرور بولوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ یہی تو موقع ہے بولنے کا. اگر میں اب نہ بولا تو کبھی نہیں بولوں گا. کہ کیوں؟ کہ میں نے پوری دنیا کو بول کے بتا دیا کہ حافظوں کی نسل اور ہے، محافظ کی نسل اور ہے. عظمت آل محمد پہ بآوازِ بلند سلوات. امام کا عمل تھا. کب امام خمینی نے کہا تھا کہ الوداع جمعہ جو ہے وہ یوم قدس ہے؟ برسوں پہلے. اثرات آج نظر آ رہے ہیں. آج سب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، چائے کے کھوکے سے لے کے چائے کی چسکی تک ہر جگہ ہی ہو رہا ہے جی بس صرف ایران ڈٹا ہوا ہے. تو ایران آج نہیں ڈٹا ہوا، ایران تو برسوں سے ڈٹا ہوا ہے. ایران کبھی نہیں ہٹا، ایران ہمیشہ ڈٹا ہوا تھا. اور کیوں ڈٹا ہوا؟ میرے بھروسے، آپ کے بھروسے نہیں، اس رہبریت اور اس لیڈریت کے جو وہاں ہے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، خدا کا احسان مانیے کہ جوں جوں ہم ظہور امام کے قریب ہو رہے ہیں شیعت کا چہرہ صاف ہوتا جا رہا ہے. ایک زمانہ ہوگا کہ شاید آپ کو بتانا پڑتا ہوگا کہ جی ہم شیعہ ہیں، وہ والے شیعہ جو ماتم کرتے ہیں، وہ جن کا جلوس نکلتا ہے وہ شیعہ. اب
اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو پتا ہے کہ شیعی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ جہاں بھی دنیا میں مظلوموں پر ظلم ہوگا بولنے والا شیعہ ہوگا. یہ تمہیں طاقت کس نے دی ہے؟ یہ طاقت دی ہے کربلا نے. یہ طاقت دی ہے تمہیں جناب زینب نے. یہ طاقت دی ہے تمہیں سید سجاد نے. یہ طاقت دی ہے تمہیں کس نے؟ مولا کائنات. ظلم کے خلاف بولنا. جناب سیدہ ظلم کے خلاف بولی, مولا کائنات ظلم کے خلاف بولے. چونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ظلم کے خلاف بولے, لہذا اب ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم ظلم کے خلاف بولیں. آیت اللہ سیستانی نے کیا کہا؟ جو جہاں ہے وہ وہاں کام کرے. ہم سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے, آئی ڈی بلاک ہو جائے گی. ہم سر عام اعلان نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. مصلے پہ بیٹھ کے مظلوموں کی حمایت میں دعا کر سکتے. جہاں بھی دنیا میں مظلوم ہیں, اپنے ملک میں, اپنے شہر میں, اپنے قصبے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے وطن میں, اپنے خاندان میں, جہاں بھی دنیا میں کوئی مظلوم ہے, خدا اس کا ساتھ دے, اس کی حمایت کریں. یہ ایک ساتھ ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ بیدار رہیے گا ذرا. یہ پورا نظام جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کون کر رہا ہے؟ ایک طاقت ہے نہیں, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سمٹ کے پیچھے آ گئی ہیں, مگر ان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ دکھائیں. نہیں پہنچے آپ. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم غائب ہیں, ہم غائب ہیں, ہم جسے چلا رہے ہیں وہ چل رہا ہے, ہم پیچھے ہی رہیں گے. کیونکہ ہم غائب ہیں, ہمیں کیا پتا کہ غائب میں کون کام کر رہا ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ قوم وہ ہے جس میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایمان جیسے غدیر پہ ہوتا ہے ویسے ہی غیبت امام پہ بھی. دنیا میں آپ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا, دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں, بڑی پاورز ہیں, انہوں نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا. 3 بڑی طاقتیں ہیں شیعوں کے پاس. پہلی کا نام ہے ولایت علی, دوسری کا نام ہے عزاداری سید الشہداء, اور تیسری کا نام ہے نظام مرجعیت. یہ 3 بڑی طاقت ہیں, ولایت, عزاداری, مرجعیت. دنیا نے ان تینوں کو ختم کرنا چاہا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں بتاؤں گا آپ کو. اربوں خربوں روپیہ خرچ کر کے دنیا نے چاہا کہ جو کعبے کے دیوار پہ لکیر ہے اسے ختم کر دیا. کیا بات ہے, ختم کر پائے؟ اس سال تو حج سے پہلے باقاعدہ ویڈیو آئی ہے اسے بھرتے ہوئے, اسے اکسار کرتے ہوئے. وہ بھری گئی, تم بھرتے بھرتے تھک جاؤ گے. وہ نہیں بھری جائے گی, اس لیے کہ ابھی تو پہلا آیا ہے, ابھی آخری بھی اسی سے آنا ہے. ابھی کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہو کے بات کریں گے نا, وہ کیسے بھر جائے گی؟ اچھا, کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا گیا, ایک لکیر نہیں مٹا پائے. میں یہی تو کہتا ہوں, جب تمہارا ارب روپیہ لکیر نہیں مٹا پایا, لکیر کے فقیروں کو مٹا پائے گا؟ نہیں مٹا پائے. دوسرا کام جو کیا وہ سنیے گا. دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے عزاداری کو ختم کرنا چاہا. یہ فرش لپٹ جائے, یہ عزاداری ختم ہو جائے. عزاداری ختم ہوگی؟ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو عزاداری کرتے ہیں نا, جو ہم اس عزاداری کی وجہ سے, ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری ہو رہی تھی, ہم ہیں تب بھی عزاداری ہو رہی ہے, ہم نہیں ہوں گے ختم ہوگی عزاداری. بولیے آپ. اچھا میں آپ سے پوچھا ہوں, وہ آدمی جو شوگر پیشنٹ ہے, جس کو ڈاکٹر نے کھڑا ہونے کے لیے منع کیا ہے, جسے کہا ہے آپ آرام کریں, شور و غل کے قریب نہ جائے, جو ہارٹ پیشنٹ ہے, جو یہ ہے, وہ انسان 2.25 مہینے کھڑا بھی رہتا ہے, ماتم بھی کرتا ہے, بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر بھی برداشت کرتا ہے. ایسے افراد 10-10 گھنٹے 20-20 گھنٹے نظامت بھی کرتے ہیں, انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی. آپ انہیں 20 گھنٹے کھڑا کرا دیں, یہاں کھڑے ہو جائیں گے, مگر مائک پہ کھڑا کرائیے. یہ خود نہیں کھڑے ہیں, ایک طاقت ہے جو کھڑے کیے ہوئے. وہ انسان جو پورے سال اے سی کی دنیا سے باہر نہیں نکلتا, وہ 3 محرم کو یہ کہہ کے گاؤں میں آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی محرم گاؤں کا کریں گے. یہ کون ہے جو اے سی سے مٹی کی طرف لے کے آ رہا ہے؟ طاقت ہے نا. تو یہ سوچ رہے تھے کہ فرش اعضا سمٹ جائے گا. میرا آپ سے بس ایک سوال ہے, کیا اس مجمع کے اندر کسی میں اتنی طاقت ہے جو اس فرش اعضا کو سمیٹ دے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سمیٹتا ہوا ہے جس نے بچھایا ہو. ہم نے یہ بچھایا نہیں, بچھایا تو علی کی بیٹی نے ہے. ہم تو محافظ ہیں, ہم نے نہ بچھایا ہے نہ ہم اٹھائیں گے, اور یہ اٹھے گا بھی نہیں, یہ اٹھے گا بھی نہیں. کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس لیے کہ اس کا ایک وارث آنے والا ہے. اب انہوں نے کہا کہ یار یہ نہ تو لکیر مٹ پائی نہ یہ عزاداری مٹ پائی, تو انہوں نے 2 کام کی.
وہ دو کام جو کیے خصوصی توجہ، اگر یہ بات ہو تو اس بات کی پذیرائی کیجیے گا. انہوں نے دو کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ اپنے مزاج کے لوگ آپ کا لباس پہنا کے نیچے بٹھا دیے. آپ کے مزاج کے لوگ آپ کا لباس پہنا کے نیچے بٹھا دیے، نیچے، اور پھر اوپر یہ لباس پہنا کے بٹھا دیا. اب پرابلم کیا ہو گئی؟ اب پرابلم یہ کہ نیچے والے کو چیک کرنا ہے کہ اوپر والا کس عقیدے کا ہے، اور اوپر والے کو چیک کرنا ہے کہ نیچے والا کس عقیدے کا ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ پکڑا ہی نہیں جائے گا کہ کون کس عقیدے کا ہے، مگر ہم کیا کریں، ہمارے پاس ولایت علی نام کا ایک ٹیسٹر ہے. جیسے ہی ہم کرتے ہیں شجرہ بھی کھل جاتا ہے، نسل بھی کھل جاتی ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر، کھل جاتی ہے، ختم کیا. بتائیے کیا انہوں نے کیا. وہ سوچ رہے تھے میں کامیاب ہوئے، نہیں ہوئے، نہیں ہوئے، نہ ہو پائیں گے، اس لیے کہ اس کا محافظ ہم نہیں ہیں. اس فرشی ذات کا محافظ ہے. تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ لکیر مٹا دیں، نہیں مٹا پائے. دوسرا اس عزاداری کو مٹا دیں، نہیں مٹا پائے. اب انہوں نے کہا جی چلو مرجیت پہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے مرجیت کو ختم تو نہیں کر سکتے، انہوں نے مرجیت کے مخالفین پیدا کر دی. کہاں؟ کوئی باہر سے لا کے ہماری قوم کے نئے نئے بچوں کو، جذبات والے لوگ، انہیں بٹھایا اور بات کرنا شروع کیا. جی یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں، ان کی ضرورت کیا ہے، اور ہم تو امام زمانہ کی تقلید میں. پہلے تو اس بچے کو بتاؤ کہ امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوگی، امام زمانہ کی بیعت ہوگی. امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوگی، امام زمانہ کی بیعت ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں امام زمانہ کی تقلید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی امام زمانہ کی تقلید. آپ کے پاس کوئی ایسا نمبر ہے جس سے امام زمانہ سے بات ہو؟ کوئی ایڈریس ہے؟ ہماری شیعت کا تو عالم یہ ہے کہ ہم سال میں ایک خط تو امام زمانہ کو بنا میں عریضہ لکھتے ہیں. بولیے آپ بھائی، آپ یہ کہہ دیجیے جی میری بڑی محبت ہے امام زمانہ سے. جانتے ہیں آپ، میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی اس گاؤں کا دبئی جا کے رہنے لگا، سعودیہ جا کے رہنے لگا پرانے زمانے میں. اب اس نے کیا کیا جی، وہ بیٹھتا تھا. اب جب آدمی پردیس میں ہوتا ہے تو زیادہ دماغ اس کا گھر میں رہتا ہے. اب گاؤں کے کچھ لوگ تھے، کچھ خاندان کے تھے، خاندان والوں نے اسے سال میں عید کے عید ایک خط لکھا. ایک اس کا دوست تھا، وہ ہر مہینے خط لکھتا تھا، ہر مہینے. جب وہ وہاں سے پلٹ کے آیا تو جس نے ایک خط لکھا تھا اس کے لیے ایک ٹارچ لے کے آیا، اور جس نے ہر مہینے خط لکھے تو اس کے لیے پورا بھر کے لایا. جب واپس آئے تو گھر والوں نے کہا بھائی کمال ہے، تیرے خاندان والے ہیں، ان کے لیے تو کچھ نہیں لایا. اس نے کہا بات کچھ نہیں، جس نے مجھے جتنا یاد رکھا میں اس کے لیے اتنا لایا. آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام بھی آ کے یہ پوچھیں گے تم نے مجھے کتنا یاد رکھا بھائی؟ تم مجھے مہینے میں ایک خط لکھ دیتے، ہفتے میں لکھ دیتے، نماز استغاثہ پڑھ لیتے، کم سے کم نماز امام زمانہ پڑھ لیتے، کبھی میرے یاد میں بیٹھ جاتے، کبھی مجھے یاد کر لیتے. تم نے تو یاد نہیں کیا. ایک بندہ وہ ہے جو یاد کر رہا. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، امام ایک جملہ جی امام نہیں آ رہے. کیوں آئیں گے امام؟ کیوں آئیں گے امام؟ امام اپنی وجہ سے نہیں، امام ہماری وجہ سے نہیں آ رہے. میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ پڑھا امام کے حوالے سے، یہ عرض کر دوں پھر آگے بڑھتے. امام ایک شخص نے کہا کہ جی میں اگر وہاں یہ عمل کروں گا، وہاں کروں گا، زیارت کروں گا، تیرا معصومین کی تو امام کی زیارت مجھے ہو جائے گی. نکلا قدیم زمانے میں گھومتا ہوا ہر امام کی زیارت کے لیے گیا، زیارت کر کے آ گیا، واپس نجف آ گیا، بیٹھ گیا. اس نے کہا پورے اماموں کی زیارت ہو گئی، کربلا، کاظمین، سامرا سب جگہ ہو گیا، امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی. میں نے سنا تھا علماء سے. بیٹھا رہا. اس کباڑی کی دکان پہ خاتون آ گئی، پرانے کچھ برتن لے کے، پرانے کچھ برتن لے کے آ گئی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا. آئیے میں ایک جملہ سنیے. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بآواز بلند سلوات. وہ برتن لے کے آئی. اس نے اس کباڑی سے کہا میں یہ برتن فروخت کرنا چاہتی ہوں، بیچنا چاہتی ہوں، تم اس کا کیا دو گے؟ اس نے کہا جی میں اس کے 20 درہم یا 20 دینار یا 20 روپے جو بھی کہا وہ دوں گا. جب اس نے کہا نا کہ میں تمہیں یہ دوں گا، وہ رونے لگی. جب وہ رونے لگی تو جو خریدنے والا تھا وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کیا کچھ غلط کہہ دیا؟ نہیں تم نے غلط نہیں کہا، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ تم سے پہلے میں 4 دکانوں پہ اور گئی، کسی نے کہا 4 دوں گا، کسی نے کہا 5 دوں گا، تم 20 کہہ رہے ہو.
اس نے کہا بی بی ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں اپنی طرف سے کچھ زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں, جو اس مال کی قیمت ہے میں وہی مانگ رہا ہوں, دے رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں, جو اس کی حقیقی قیمت ہے میں وہی دے رہا ہوں. یہ بیٹھ کے سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. اس نے 20 دیا, اس خاتون نے وہ 20 درہم یا دینار لیے, اپنے وہ پرانے برتن دیے, چلا گیا. یہ وہیں بیٹھا ہوا تھا, سن رہا تھا. پیچھے سے ایک شخص نے ہاتھ رکھا, اس نے پلٹ کے دیکھا. اس نے کہا کیا دیکھا؟ کہا یہ منظر دیکھا. کہ تجھے پوچھ رہا ہے نا کہ امام کیوں نہیں آ رہے ہیں اور زیارت کیوں نہیں ہو رہی؟ جس دن ساری قوم عقیدے میں اور نیت میں اس کباڑی کے برابر ہوگی میں آ جاؤں گا. آپ سمجھے مطلب کیا؟ یعنی پوری قوم کباڑی بن جائے؟ نہیں نہیں, مطلب کیا؟ یعنی جس دن آپ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا بند کر دیں گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا, فلاں صاحب کا بیٹا بیمار ہو گیا, مجبوری میں زمین بیچنا, ارے اب تو انہیں مجبوری ہے, وہ 5 لاکھ بیگھے والی ہمیں 3.5 میں مل جائے گی, یہ پڑوسی کا مکان بیچ کے جا رہا ہے, مجبوری ہے, مجبوری میں کم. جس دن ہم یہ کرنا شروع, کیونکہ کمیاں ہمارے اندر ہیں, کمی ان کے اندر نہیں. تو اب کام کیا کیا انہوں نے؟ کہا جی مرجیت کی مخالفت شروع کرو. مرجیت کی مخالفت شروع. کچھ ہو پایا؟ نہیں ہو پایا. اچھا کچھ تو نیچے والوں نے مرجیت کے خلاف کام کیا, کچھ ہم نے کام کیا, اوپر والوں نے. انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے اس مرجیت کو لے جا کے امام کے بغل میں کھڑا کر دیا, اور وہ القابات جو امام کے تھے وہ آیات الزام کی طرف منسوخ کر دی, جبکہ خود حضرت آیت اللہ خامنہی نے کہا کہ مجھے ان القابوں سے نہ نوازا جائے, ان القابات سے کہ جو معصومین کے ہیں, میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں. باقاعدہ آغا رہبر نے اور آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ جب آپ 40 واک پہ نکلیں کربلا سے, میرے فوٹو لے کے نہ نکلیں. یاد رکھیے گا, وہ نہیں چاہتے کہ ان کو امام کے برابر بنایا جائے. ہم بنا رہے ہیں خوشنودی کے لیے, خوشی کے لیے نہیں. وہ ایک رابطہ ہیں, وہ ایک رابطہ ہیں, وہ ہمارے مسائل کا حل کر رہے ہیں, وہ ہمیں شرعی جواب دے رہے ہیں, وہ ہمارے معاملات اور عبادات کے لیے توضیحیں لکھ رہے ہیں. بس ان کا وہاں تک ہے. امام امام ہے, وہ حجت خدا ہے, وہ منصوص من اللہ ہے, ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اب یہ 3 کام ہو گئے جی. پہلا ولایت کے خلاف, دوسرا عزاداری کے خلاف, تیسرا مرجیت کے خلاف. ہو پایا؟ نہ ولایت کا کوئی نقصان کر پایا, نہ عزاداری کا کچھ کر پایا, نہ مرجیت کا کوئی کر پایا. یہ تینوں طاقتیں قلبی شیعت کو مضبوط کر رہی تھی, آج بھی اور کرتی رہیں گی تا ظہور امام. اب آپ پوچھے کہ انہوں نے کیا کیا مضبوط کیا, سنیے. ولایت کا شیعت پہ احسان یہ کہ اس نے ہمیں صراط سے بھٹکنے نہیں دیا. نہیں پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. ولایت علی کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں صراط سے, آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ یہ دلیل یہ ہے کہ بھٹکنے اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہمارے بچے سے پوچھو وہ بھی 12 امام بتاتا ہے, ہمارے جوان سے پوچھو وہ بھی 12 امام بتاتا ہے, ہمارے بوڑھے سے پوچھو وہ بھی 12 امام بتاتا ہے, ہماری مجلس میں سنو وہ بھی 12 امام بتاتا ہے, ہماری تلقین کو سنو وہ بھی 12 امام بتاتا ہے. تو ولایت کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا. اور عزاداری سید الشہداء کا احسان جانتے کیا؟ عزاداری سید الشہداء کا احسان یہ اس نے ہمیں مٹنے نہیں دیا. مٹ پائے بھائی, مٹ پائے. کمال یہ عزاداری کا احسان یہ کہ جہاں عزاداری میں مارا گیا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج مار دیا کل مجمع کم ہو جائے گا, اگلے دن اس سے زیادہ مجمع جمع ہوا, اور اس نے جمع ہو کے بتایا سن یاد رکھ دنیا ختم ہوگی مگر 2 چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی, ایک اولاد فاطمہ, دوسرے دعائے فاطمہ. عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باواز بلند سلوات. آخری بات, پہلی چیز ولایت علی, دوسری چیز عزاداری, تیسری نظام مرجعیت. اس کا کیا احسان ہے؟ ولایت کا احسان اس نے ہمیں صراط سے بھٹکنے نہیں دیا. عزاداری کا احسان یہ اس نے ہمیں مٹنے نہیں دیا. اور مرجیت کا احسان جانتے ہیں؟ مرجیت کا سب سے بڑا احسان شیعت پہ یہ اس نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا. ناگانی سے محفوظ رکھے, ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے. خدا کی قسم آپ احسان جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. دنیا انقلاب آ گیا, امام راحل انقلاب لے آئے, انقلاب آ گیا, پوری دنیا میں ہل گیا, انقلاب آ گیا, انقلاب آ گیا. کون لایا؟ ایک مولوی انقلاب لایا.
یہ تو نئی بات تھی، ایک مولوی انقلاب لے آیا، انقلاب وہ بھی مولوی، کیسے آ گیا انقلاب؟ اس زمانے میں دنیا میں 3 بڑے مسلم لیڈر تھے، ضیاء الحق، قذافی، یاسر عرفات۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم تو 3 تھے، یہ چوتھا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا پہلے تو یہ ثابت کرو یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ بھی تو ایک ٹرک ہے، تو یہ مسلمان ہی نہیں، ان کا کیا، ان کا تو عقیدہ الگ ہے، نظریہ الگ ہے، فلاں۔ کمال یہ کل تک جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، آج وہی کہہ رہے ہیں کہ اصلی مسلمان ہی ہیں۔ میں نے ابھی بھائی ایک اسٹیٹس دیکھا عجیب و غریب، فلسطین کے کسی شخص نے یہ لکھ کے ڈالا تھا، اس نے کہا کہ ہماری دنیا کے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے نماز جنازہ نہ پڑھیں، ان کے یہاں تو غائبانہ نماز ہو جاتی ہے نا، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والا۔ اب آپ اس جملے کو محسوس کیے گا، اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے، اس نے کہا اس بچے نے ہاتھ جوڑ کے لکھا، بچے کا فوٹو تھا، ہاتھ جوڑا، اس نے ایک اوپر لکھا کہ ہماری دنیا کے مسلمانوں سے گزارش ہے اللہ کے واسطے ہمارے لیے نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ نیچے کیا لکھا تھا جانتے ہیں؟ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس نے کہا نیچے لکھا ہوا تھا، سنیے، اس نے لکھا تھا نیچے اس لیے کہ نماز جنازہ اس کی پڑھی جاتی ہے جو مر جاتا ہے، ہمیں تو احساس یہ ہے کہ سب مرے ہوئے ہیں، ہم ہی زندہ ہیں، سب مر گئے ہیں، ہم زندہ ہیں، اس لیے کہ ہم مقاومت کر رہے ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، ہم آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی، اب وہ تینوں بڑے لیڈر، انہوں نے کہا جی چلو کیا کریں، کہ امام خمینی سے ملتے ہیں، آگے۔ اب وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ امام خمینی کے پاس جائیں گے تو انقلاب آیا، بادشاہ شاہ رضا پہلوی کو بھگایا، تو امام خمینی اسی محل میں بیٹھے ہوں گے، ایک بہت بڑا محل ہوگا جس میں امام خمینی بیٹھے ہوں گے۔ آئے، پتہ چلا 10 بائی 10 کا ایک کمرہ ہے، اور امام خمینی مسلح پہ بیٹھے ہیں، مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں آ کے ہنسنے لگے۔ آپ نے غور نہیں کیا، تینوں ہنس رہے ہیں چوتھے کو دیکھ کے۔ انہوں نے کہا ہنس کیوں رہے؟ کہا جی کمال ہے، آپ اتنا بڑا انقلاب لا کے بھی مسلح پہ بیٹھے۔ امام خمینی نے کہا اسی مسلح پہ بیٹھ کے اسے بھگایا ہے۔ طاقت دیکھیے اس مسلح کی طاقت کو دیکھیے، میں نے اسی مسلح پہ بیٹھ کے اسے بھگایا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھو، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک سوال ہے، دنیا کی میڈیا آپ کو سننا چاہتی ہے، بتائیے۔ وہ ایک سوال تو بڑا مشہور ہے، ایک میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ جس ملک میں انقلاب لائیں اس میں ہماری مسجدیں کتنی ہیں؟ ہماری سے مراد یعنی عالم اسلام۔ امام راحل نے کہا ایک بھی نہیں۔ تو خوش ہو گئے، وہ یہ کہلانا چاہتے تھے، وہ کہلانا ہی یہ چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا نوٹ کرو، یہ جو انقلاب لایا ہے یہ شیعہ، اس میں ہماری ایک مسجد۔ اس نے کہا اور آپ کی یعنی شیعوں کی؟ امام خمینی نے کہا ایک بھی نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی پھنس گیا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ ہم تہران کی جن سڑکوں سے آئے منارے دیکھ کے آئے۔ اس نے کہا حضور آپ کہہ رہے ہیں نہ ہماری مسجد نہ آپ کی مسجد، پھر یہ جو راستے میں منار دیکھے کس کے؟ امام خمینی نے کہا سنو، جو دیکھ کے آئے ہو ان میں نہ تمہاری ہے نہ ہماری ہے، مسلمانوں کی ہیں۔ مسجد اس کی ہے جو سجدہ کرتا ہو، مصلی اس کا ہے جو عبادت کرتا ہو، تسبیح اس کے لیے ہے جو پڑھتا ہو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو بچ گئے، نکل گئے۔ اب جو دوسرا سوال تھا وہ ایسا سوال تھا جس پہ شیعہ بغیر بولے رک ہی نہیں سکتا، وہ بھی امام خمینی سے بات کر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ میڈیا والوں نے کہا تو انہوں نے آپ کے گلے میں سانپ ڈال دیا مرا ہوا کہ لیجیے بولیے، نہ ہماری نہ تمہاری، مسلمانوں کی مسجد ہے، تو آپ فرقہ والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا دوسرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ آپ کا خلفاء کے بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ شیخین کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اب اگر امام خمینی اپنا نظریہ بیان کریں تو وہ تو چاہیے رہے تھے۔ امام خمینی نے کہا کھڑے ہو کے کہ بھئی ہمارا اپنا ذاتی کوئی نظریہ نہیں ہے، کہ پھر کہ ہمارا ان کے بارے میں وہی نظریہ ہے جو رسول اللہ کا تھا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ نظریہ تو یہ کیا ہے؟ یہ مرجیت ہے، یہ علماء ہے، علماء کی دور بھی نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کے تقریر ختم کر رہا ہوں، آخری جملہ عمل اجتماع۔ آپ یہ سوچیے کہ کیوں بھڑکایا جا رہا ہے؟ کوئی باہر کا آدمی آپ کے علماء کے خلاف بول رہا ہے؟ نہیں، کمال یہ وہی بچہ بول رہا ہے جس نے زندگی بھر دیوار پہ فوٹو ٹنگا ہوا دیکھا، یہ خوئی صاحب کا فوٹو ہے، یہ خامنائی صاحب کا فوٹو ہے، یہ امام راحل کا فوٹو ہے، وہی بچہ آ کے آپ کے سامنے جی ابا ان کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی ابا نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا، کیوں تجھے کہاں سے؟ نہیں، ابا کہتا ہے کہ جی نہیں یہ تو بگڑ گیا، اس کے خلاف نہیں خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی کینسر کا بیمار ہو جائے تو اسے چھوڑا نہیں جاتا، آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے اب بچ جائے، اب بچ جائے، اب بچ جائے، اب اس کی اصلاح ہو جائے، اب یہ سدھر جائے، اس ڈاکٹر کے اس ڈاکٹر کے۔ کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا کہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے۔ کبھی آپ بات کیجئے، جب بات کریں گے تب آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ اس کے جو سوالات ہیں وہ کہتا ہے جی انہوں نے کیا کیا ہے شیعت کے لیے،
تو بھیا اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم نے کیا کیا ہے؟ بھائی انہوں نے نہیں کیا. بڑا پیارا جواب. ہم ایک جگہ چلے گئے, انہوں نے ہم سے کہا کہ جی ہم نہیں مانتے. میں نے کہا نہ مانیے, ہم کون سا منوانے آئے, ہمیں تو مجلس پڑھنا جائیں گے. نہیں میں نہیں مانتا. بحث شروع ہو گئی. بحث ہوتے ہوتے صبح ہو گئی. اس نے صبح کو کہا کھڑے ہو کے کہ میں مرجع کو نہیں مانتا. اب جب صبح ہو گئی بحث کرتے کرتے, آدمی کب تک صبر و تحمل سے کام لے گا؟ آخر میں جذباتی ہو گیا. میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ اگر تو مرجع کو نہیں, آپ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ منور صاحب میں نے بات کی, اگر تو مرجع کو نہیں مانتا جا مرجع. اس نے کہا نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں مانتا. میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, تو نہیں مانتا نہیں مانتا. بھائی آپ یہ بتائیے کہ جو کرسچن ہیں کیا مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. ہم لڑنے جا رہے ہیں, برادران اہل سنت نہیں مانتے نہیں مانتے, ہم لڑنے. اس نے کہا نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں مانتے. میں نے کہا نہیں پوچھنا. کہا نہیں میں بتاؤں گا. میں نے کہا بتاؤ. انہوں نے شیعت کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ میں نے کہا کیا قربانی؟ کہ جی لبنان میں اتنے مارے گئے, حلب میں اتنے مارے گئے, رقہ میں اتنے مارے گئے, سوریا میں اتنے مارے گئے, یہ اپنے کمروں میں بیٹھے رہے, یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, اپنے مکان میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا تجھے افسوس اس بات پہ کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا. اتنا دم میدان والوں میں نہیں جتنا دم مکان والوں میں. آپ نے غور نہیں کیا. میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑے سے جھگڑے میں 50-100 کی قربانی پہ آیت اللہ خامنہ باہر آ جائیں گے؟ آیت اللہ سید انہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ ان سب نے مل کے ایک شیر پالا ہے جس کا نام ہے حسن نصر اللہ. اور اس کا مزاج یہ ہے جب وہ بولتا ہے تو سعودیہ میں بادشاہ کی میز پر رکھا ہوا پانی ہلتا ہے, مردے قبر میں کانپنے لگتے. اس نے ایک بیان دیا, پوری دنیا ہل گئی. اس نے کہا او دنیا بھر کے دہشت گردوں کان کھول کر سن لو, میں علی کا بیٹا حسن نصر اللہ اعلان کرتا ہوں ساری دنیا کے دہشت گرد مل کے شام میں جمع ہو جائیں. انشاءاللہ اگر میں نے خیبر یاد نہ دلا دیا اولاد علی نہ کہنا. عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ بابا جان بلند سلوات. قوت پروردگار لا فتح الا الا ذوالفقار. نعرہ پوری دنیا ہل گئی. آپ کے ہاں جب لیڈر بیان دیتا ہے کتنے لوگ سنتے ہیں؟ پارٹی والے, یہی ہوتا ہے, چاہنے والے, ماننے والے, یہی تو سنتے ہیں. اور جس ملک کا لیڈر بولتا ہے اسی ملک میں سنا جاتا ہے. مگر جب وہ کل بولا تو کہاں کہاں سنا گیا؟ ہم نے غور نہیں کیا. جب کل خطاب کیا تو کہاں کہاں سنا گیا؟ کہاں سنا گیا؟ پوری دنیا میں سنا گیا. ہر ملک نے اسے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے سنایا. ترجمہ کر کے سنا ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ ہندی میں بھی آیا. آپ نے غور کیا؟ بکریوں کا منمنانا اور ہے, شیر کا دہاڑا. جب بکریاں منمناتی ہیں تو منمناتی رہتی ہیں, مگر جب شیر داڑتا ہے تو پھر جنگل میں کرفیو لگ جاتا ہے. پھر سب سنتے ہیں کہ شیر داڑ رہا. ہر آدمی سمجھ جاتا ہے. اور سنیے, ہمارے دشمن کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں. تو جو بھی ہمارے مقابلے پہ دشمن بن کے آئے گا وہ قیامت تک کے لیے یزیدی کہلائے گا. اور اس قوم نے ہر دور میں یزید پہ بھی لعنت کی ہے, یزیدیوں پہ بھی لعنت کی ہے. پہچانیے, پروردگار عالم نے آپ کو جو علماء دیے ہیں, آپ کو جو نظام دیا ہے, آپ کو جو سسٹم دیا ہے, وہ وابستگی کا سسٹم ہے. ہمارے یہاں طاقت پہ غرور نہیں ہے, وابستگی پہ غرور. ہم اس بات پہ غرور نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں خزانہ کتنا رکھا ہے. ہم اس بات پہ غرور کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں علی کی ولایت کتنی. ہمیں وابستگی پہ غرور ہے, ہمیں وابستگی پہ ناز ہے. ایک مرحومہ اس دنیا سے گئی ہے, خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے, درجات بلند ہوں, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے, جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے. خدا کی قسم بڑا سخت ہوتا ہے جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے, بہت سخت ہوتا ہے. مگر میں نے کہا نا شروع, ہر غم کربلا والوں کے غم کے سامنے چھوٹا نظر آتا ہے. کتنا ہی بڑا غم ہو, جب وہ غم کربلا والوں کے غم کے سامنے رکھا جاتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ رکھا. مرحومہ مومنہ جانتے ہیں شیعہ قوم میں کتنا ہی بڑا انسان مر جائے, کسی بھی پوسٹ پہ ہو, کسی بھی منصب پہ ہو, بہت بڑا منصب ہو, بڑی عزت, بڑا وقار, مگر اس کے لیے دنیا کا منصب چاہے کوئی بھی بڑا ہو, مگر آخرت کا سب سے بڑا منصب یہ کہ وہ غلام علی تھا.
کوئی خاتون کتنے ہی بڑے منصب پہ جا کے مر جائے ہوگا وہ دنیاوی منصب، مگر آخرت کے لیے سب سے بڑا منصب یہ کہ مرنے والی کنیز فاطمہ کنیز کربلائی تھی، ظاہر تھی. اور یاد رکھیے گا جب ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے نا اور یہ مجمع جمع، خدا کی قسم کبھی ہم ممبر سے بیان نہیں کرتے کہ مرنے والا کیا تھا، مگر ہم یہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ جن کی محبت میں مرا وہ کیا تھے. جانے والی کنیز فاطمہ تھی، فاطمہ کی محبت پہ گئی. خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند کرے. جب ماں مرتی ہے نا تو بے ساختہ رضا سرسوی کے 2 مصرے یاد آتے ہیں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سا. 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا. ہم نے رضا سرسوی صاحب کو بلایا، وہ آئے، انہوں نے یہ کلام پڑھا. جب کلام پڑھ کے بیٹھ گئے تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا چچا یہ جو آپ نے مطلب پڑھا نا اس میں جو ماں ہے یہ میری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ ہماری ماں ہے جنہیں قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون مل جاتا. ہاتھ جوڑ کے جملہ کو، ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ملا. سمجھ گئے وہ کس کی ماں ہے؟ وہ حسین کی ماں ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ملا. وہ جانتے ہیں وہ کون سی ماں ہے؟ وہ ماں ہے جس کی قبر پہ آ کے حسین نے جب مرثیہ پڑھانا، اما لہو لوہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. قبر زہرا کو زلزلہ آیا، اے میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں وہاں وہاں جائے گی. خدا غریب بہت محبت کرے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں خالی سیدہ حسین سے محبت نہیں کرتی. اس جملے کو سن لیجئے، ہاتھ جوڑ کے سنا رہا ہوں. فاطمہ خالی حسین سے محبت نہیں کرتی، حسین والوں سے بھی کرتی ہے. اور جانتے ہو کتنی محبت کرتی ہے؟ اتنی محبت کرتی ہے کہ بابا جب تک میرے حسین پر رونے والا ایک ایک جنت نہ جائے گا میں سیدہ جنت نہ جاؤں گی. اللہ خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، غریق رحمت فرمائے. ابھی عزائے فاطمیہ قریب ہے، قریب سے قریب تر ہے. سلسلہ شروع ہو جائے گا مجالس کا، ہر گاؤں ہر بستی فاطمہ کا پرچیزہ بھی. آپ روئیں گے، جمع ہوں گے، پرسہ دیں گے. ابھی یہ اکثر جگہ جو ہے وہ الجواد فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جناب سیدہ کے لیے مختلف کتابیں لکھی اور جمع کی. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے فاطمۃ الزہرا، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ جملہ سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ چند مقام ایسے ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں. پہلا مقام مجلس حسین، جب مجلس ہوتی ہے جناب سیدہ خود آتی ہے. دوسرا مقام قبر حسین، جب کوئی زائر کربلا جاتا ہے نا زیارت کرنے، سب سے پہلے سیدہ کہتی آجا میرے لال کے عزادار آجا، حسین کی ماں تیرے استقبال کے لیے. تیسرا مقام کنارہ مومن، جب کسی مومن و مومنہ کا وقت آخر آتا ہے 14 معصومین کی روحیں اسے آ کے گھیر لیتی ہیں. اور میرے استاد محترم مولانا سرکار مہدی پڑھا کرتے تھے کہ جب 14 معصومین کی روحیں اسے گھیرتی ہیں، یاسین سنایا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کے سنتے رہتے ہیں. مگر جب اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا ہے 13 کھڑے رہتے ہیں، ایک بی بی پیچھے ہٹتی ہے. جب وہ پیچھے ہٹتی ہے حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ماں پلٹ کے کہتی ہے میرے لال میں یہ منظر دیکھ نہیں پاؤں گی. کیوں؟ کہ آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا، پانی پلایا جا رہا ہے. کل میرے لال تو 3 دن کا بھوکا پیاسا، عرض نینوا دشت کربلا. کنارہ پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر مومن. جب ہمیں اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، ایک طرف علی ہوں گے، ایک طرف سیدہ. میرے لال کے عزادار بڑا رو کے آیا، بڑا تھک گیا ہوگا، آجا ہم تیرے استقبال کے لیے آئے. سن لیا آپ نے؟ پہلا مقام مجلس حسین، قبر حسین، کنارہ مومن، قبر مومن. 4 مقام ہو گئے. 5واں آنکھ بند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
کہا اے محمد جس حالت میں آ رہی ہے تم دیکھ نہیں پاؤ گے کیا؟ کیوں کہ خالی ہاتھ نہیں آ رہی ہے، حسین کا لہو بھرا کرتا لے کے سیدہ میدان محشر۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار حاضر۔ بھائی ایک جملہ اور مجلس رحمت تمام۔ پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر مومن، چھٹا مقام محشر، اور پانچواں مقام اس سے پہلے ہے۔ وہ جانتے ہیں پانچواں مقام برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پانچواں مقام ہے جب میرے اور آپ کے زمانے کا امام ظہور کرے گا اور امام قبر رسول پہ کھڑے ہوں گے اور سیدہ کے مجرموں کو نکالیں گے، اس وقت جناب سیدہ آئیں گی اور 7 جملے کہیں گی، 6 یا 7، اور 7ویں جملے پہ زمین پہ بیٹھ جائیں گی اور بے ہوش ہو۔ پہلا جملہ کہیں گی، آئیں گی اور آ کے کہیں گی مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا۔ دوسرا جملہ کہیں گی مہدی اس نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے۔ تیسرا جملہ کہیں گی مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پھاڑا ہے، نہیں پہنچے۔ چوتھا جملہ کہیں گی مہدی اس نے میرا دروازہ جلایا ہے۔ چوتھا جملہ کہیں گی مہدی اس نے میرا پہلو توڑ دیا ہے۔ پھر کہیں گی پانچواں جملہ مہدی اس نے میرا محسن مار ڈالا۔ اور آخری جملہ کہہ کے شہزادی بیٹھ جائیں گی، کہیں گی مہدی اس نے مجھے تماچا مارا ہے۔ اے مہدی میں فریاد کرتی رہی یا مہدی ادرکنی یا مہدی ظلم پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر و قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ اس مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر، تنائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما، نظام مرضیت کی حفاظت فرما، مخالفین کو ہدایت عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کو سال کے اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ ہے۔ میرے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے اللہ انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ تو رحیم رحم فرما، تو کریم کرم فرما، تو رازق ہے ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ میرے اللہ رزق حلال عنایت فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، عاقبت بخیر فرما، عاقبت بخیر۔ میرے اللہ کچھ نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں جب قبر کی پہلی رات ہو شفاعت کے لیے حسین آ جائے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش اعضا کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ صفدری بانو کی روح کو اصال فرمائے، بنت صدیق حسین۔